اہل حدیث و خبیث ہوں، یہ لوگ کوئی بھی ہوں، اگر مر جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ ہم سنی مسلمانوں کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم نے نماز جنازہ پڑھا، انہیں مسلمان جانا، تو ہم ایمان سے جائیں گے، نکاح ہے تو بیوی نکاح سے جائے گی۔ واہ مولانا صاحب، اہل حدیث والوں سے بڑی جلن ہے، کیونکہ جلن تو ہونی ہے، کیونکہ اہل حدیث والے تمہاری پول کھولتے ہیں تو تمہیں جلن اس طریقے سے ہوتی ہے جیسے تتیا مرچ لگا دی ہو۔ اور میں بھی اہل حدیث ہوں، اور اب مرچ لگنے والی ہے تمہارے کو، بہت ہی زبردست تتیا مرچ لگنے والی ہے اب۔ اور میں یہ ثبوت پیش کروں گا کہ دنیا کے اندر اگر سب سے بڑے خبیث کون ہے، یہ ثبوت پیش کروں گا میں۔ اور بریلوی مسلک کی عوام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ویڈیو پورا دیکھیں۔ اگر آپ تھوڑے پڑھے لکھے ہیں تو آپ اپنے دماغ پر زور ڈالیے، اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان مضبوط کریے، اپنے مولاناؤں پر اور اعلیٰ حضرت پر اپنا ایمان مضبوط مت کریے۔ تو چلیے، یو پی کا ایک واقعہ ہے، یو پی کا، اور اخبار ہے جاگرن سنواداتا رامپور۔ عظیم نگر تھانہ انتگرت نگلیا عقیل گاؤں میں دیوبندی کے جنازے کی نماز میں شامل ہونے پر کئی نکاح ٹوٹ گئی۔ بریلی سے ایسا فتویٰ آنے پر شکروار کو 12 لوگوں کے دوبارہ نکاح پڑھائے گئے۔ نگلیا عقیل گاؤں میں گرووار کو فقیر محمد کی موت ہو گئی تھی۔ وہ دیوبندی مسلک کے تھے، جبکہ ان کے پریوار کے اور دوسرے لوگ بریلوی تھے۔ ان کے جنازے کی نماز ان کے پوتے نے پڑھائی۔ اس معاملے نے شکروار کو طول پکڑ لیا۔ کچھ لوگوں نے بریلی سے فتویٰ لا کر گاؤں کے سب کے سامنے پیش کر دیا، اور فتوے میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے دیوبندی کے جنازے کی نماز پڑھی ہے ان کے نکاح ٹوٹ گئی۔ اس سے ہڑکم مچ گیا۔ پردھان پتر سرفراز نے بتایا کہ آج گاؤں میں 12 لوگوں کے دوبارہ نکاح پڑھائے گئے۔ گاؤں کی مسجد کے امام نے ہی دوبارہ نکاح پڑھایا۔ کیوں؟ کیسی رہی؟ بریلوی مسلک کی جو عوام ہے ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ کیسی رہی، بتائیے مجھے۔ رشتے دار کی ایک دیوبندی رشتے دار تھا، اور ان کے قریبی پریوار کے لوگ، کچھ محلے کے رشتے دار بھی تھے بریلوی مسلک والے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھی، اور بریلوی مولاناؤں کو موقع مل گیا زنا کرنے کا حلالہ کے نام پر، تو فتویٰ منگوا لیا بریلی سے۔ اور حالانکہ جو حلالہ کرنا ہے نا وہ حرام قرار دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حرام کام ہے، لیکن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے ہیں، یہ اپنی بات کو مانتے ہیں۔ اب 12 لوگوں کی نکاح دوبارہ پڑھائی گئی، تو نکاح جب ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا حلالہ ہوتا ہے، ایسی نکاح نہیں ہوتی ہے، اس کا حلالہ کرایا جاتا ہے۔ اب 12 عورتوں کا حلالہ کیا گیا۔ کس نے کیا؟ اب ایسے مولویوں نے کیا ہوگا، جو میں دکھا رہا ہوں اس مولوی کو، ایسے مولویوں نے کیا ہے حلالہ، اور کون کرے گا حلالہ؟ اب حلالے کے نام کے اوپر یا تو ایک آدمی نے 12 عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہے، یا پھر 12 مردوں کو تیار کیا گیا ہے ان کے ساتھ زنا کرنے کا حلالے کے نام پر، کیونکہ جب نکاح ٹوٹ جاتی ہے نا تو حلالہ ہوتا ہے، حلالے کے بغیر دوبارہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، بریلی مسلک کی عوام سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے، اور بریلوی مسلک والے اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے کیا نہیں ہے؟ مجھے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میرے اور میرے نبی کی پیروی کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کی پیروی کرو، لیکن
अल्लाह की पैरवी को छोड़कर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को छोड़कर, साहबा की पैरवी को छोड़कर फिर अपने मौलानाओं की पैरवी कर रहे हो तुम। नाउजुबिल्लाह। कहां तुम्हारे नसीब में जन्नत है, बताइए मुझे। अरे ये जो मौलाना है, ये पाखंडी, ये खबीस, जो हमारे को ये खबीस बोल रहा है, सबसे बड़े दुनिया के अंदर तो खबीस ही है, जो तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं कि तुम्हारा निकाह टूट गया, दोबारा हलाला करना पड़ेगा। अब ये मौलवी हलाले के नाम पर ना तो तुम्हारी बहनों को छोड़ा है, ना माओं को छोड़ा है, और ना दादियों को छोड़ा है। ये हलाले के नाम के ऊपर ना तो जवान को छोड़ते हैं और ना बुढ़ी को छोड़ते हैं। ये सबसे बड़े खबीस दुनिया के अंदर यही हैं। मैं बरेलवी मसलक की आवाम को यह कहना चाहता हूं कि ऐसे मसलक में तुम क्यों रह रहे हो। जब मुझे यह हकीकत मालूम चली कि बरेलवी मसलक के मौलाना इतने गंदे हैं, हलाला के नाम के ऊपर ये जीना करते हैं, तो कसम खुदा की मेरा खून खोल गया और मैंने इस मसलक को लात मार दिया और अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी। तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, इन मौलवियों की तरफ मत जाओ। और मैं अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, सबको यह कहता हूं कि यह मसलक की मैंने पोल आपके सामने खोल दी है, इन मौलानाओं की सबूत दे दिया है। और अगर फिर भी अगर आप इस मसलक के अंदर हो तो फिर आप मेरे हिसाब से इंसान भी नहीं हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आओ ना। ये जो दरूद फातिहा ना, इन्हीं खबीसों की चलाई हुई है खाने के लिए। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कोई सबूत ही नहीं है कि खाने के ऊपर मरे हुए लोगों की फातिहा दो, उनका तीजा करो, उनकी बरसी करो। ये तुम्हारे से गोश्त खाने के लिए ना इन्हीं का चलाया हुआ है कि हर जुमेरात को गोश्त खाएंगे हम। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुसलमान भाइयों, आप मुसलमान हो के मुसलमान नहीं हो, मुसलमान बनो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आओ। इन खबीसों के कहने में क्यों चल रहे हो आप? ये सबसे बड़े खबीस हैं जो हलाला के नाम के ऊपर किसी की बहन बेटियों के साथ, माओं के साथ, दादियों के साथ ये जीना करते हैं। ये मसलक है? बताइए मुझे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं यही कहता हूं कि इस मसलक को लात मारो, आप छोड़ो इसको और अल्लाह के रसूल की तरफ आ जाओ। बस यही कहना चाहता हूं मैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें।